محترم طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس السابع، 7واں سبق جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ جیسا کہ درس نمبر 6 میں بتایا جا چکا ہے، وہاں تعریف آ چکی ہے جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ جیسا کہ درس نمبر 6 میں بتایا جا چکا ہے، اس مرکب تام جملہ مفیدہ کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو، جیسے جاء الامیر، تو یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اس کی ابتدا جاء سے ہے اور جاء فعل ہے۔ ایسے ہی یأکل الولد الخبز، یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اس کی ابتدا بھی یأکل فعل سے ہے۔ تو جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس پر میں نے تبصرہ درس نمبر 6 میں کیا ہے، وہاں کیا کیا بات آئی ہے اس سے متعلق، تو درس نمبر 6 سماعت کر لیں۔ جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول، اور کبھی کبھی جار مجرور بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ مفعول میں کبھی مفعول مطلق بھی ہوتا، کبھی مفعول لہو بھی ہوتا ہے، اور کبھی مفعول فی بھی ہوتا، مفعول معہو بھی ہوتا ہے، جار مجرور بھی ہوتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہی چیزیں ہوں، صرف 3 ہی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ نمبر 2، فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں، فاعل بھی اسم ہوتا ہے اور مفعول بھی اسم ہوتا۔ کوئی حرف یا کوئی فعل فاعل یا مفعول نہیں بنتا، تو فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 3، فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا۔ اب اگر ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں جس میں فاعل مرفوع نہ ہو، مفعول منصوب نہ ہو، تو یہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی اہل عرب کر دیتے ہیں کہ فاعل کو منصوب اور مفعول کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ اس لیے
ہمیشہ کی قید نہ لگائی جا تو بہتر ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، بس یہ قاعدہ ہے۔ اب کبھی کبھی اس کے خلاف، بہت شاذ و نادر، اس قاعدے کے خلاف فاعل منصوب اور مفعول مرفوع ہو جاتا ہے، اہل عرب کر دیتے ہیں اس کو۔ شاید وہ صورتیں ان کے سامنے نہ آئی ہوں جس کا خیال نہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی قید لگا دی۔ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے۔ عموماً، عام طور سے ایسا ہوتا، ورنہ تو اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ کبھی مفعول پہلے آ جاتا، فعل سے بھی پہلے آ جاتا، جیسے من ضرب زید، من ضرب زید، زید نے کسے مارا، یا ما اکلا زید، زید نے کیا کھایا، تو مفعول پہلے ہے اس میں۔ ایسے ہی فاعل سے پہلے بھی آ جاتا مفعول، ضرب عمرن زید، زید نے عمر کو مارا۔ تو یہ عموماً ایسا ہوتا، جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے، لیکن مفعول کبھی فاعل سے پہلے اور ضرورتاً فعل سے بھی پہلے آتا ہے۔ البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے نہیں آتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی ہوتا، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تو کبھی مفعول فاعل سے پہلے اور ضرورتاً فعل سے بھی پہلے آتا ہے۔ اب اس میں لیکن کے بعد جو یہ لکھا ہے مفعول کبھی فاعل سے پہلے، اب اس میں ضرورتاً کی قید نہیں ہے، اور ضرورتاً فعل سے بھی پہلے، اس میں ضرورتاً کی قید لگائی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کی نظر میں، مصنف معلم الانشاء کی نظر میں، مفعول کو فاعل سے پہلے بے ضرورت بھی لا سکتے ہیں، مفعول کو فاعل سے پہلے بے ضرورت بھی لایا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مفعول فاعل سے پہلے آئے جب بھی کسی ضرورت کے لیے لایا جاتا، اور فعل سے پہلے آئے تب بھی ضرورت کے لیے لایا جاتا۔ تو اس لیے اگر ضرورت کہنا ہی تھا تو دونوں کے لیے بولتے، لیکن مفعول ضرورتاً کبھی فاعل سے پہلے اور کبھی فعل سے پہلے بھی آتا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ ضرورتاً کو دونوں سے جوڑا جاتا، لیکن ضرورتاً کو صرف فعل سے جوڑ دیا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے جیسے، اور لگتا کیا، مطلب ہی ہو رہا صاف صاف بالکل، کہ مفعول فاعل سے پہلے بے ضرورت بھی آ سکتا، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ مفعول جب بھی کبھی فاعل سے پہلے لایا جائے یا فعل سے پہلے لایا جائے تو کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ خیر، وہ ہمارے ایک سنی عالم نے خوب کہا ہے کہ بہمی مکتب بہمی ملا، حال طفلہ زبون شداست۔ تو صحیح بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی جو میزان و منشئب کے طلبہ بھی جانتے پہچانتے ہیں، ان میں بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ فاعل کے اعتبار سے فعل کی تذکیر و تانیث اور وحدت و جمع کا قاعدہ۔ نمبر 5،
فعل کا فاعل جب کوئی اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر یعنی ضمیر نہ ہو، اس میں ظاہر کا مطلب ہے ضمیر نہ ہو، تو فعل کا فاعل جب کوئی اس میں ظاہر یعنی ضمیر نہ ہو تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا، خواہ فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ یہ قاعدہ ہوا، فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ جیسے جاء رجل، ایک مرد آیا، جاء رجلان، دو مرد آئے، جاء رجال، کئی مرد آئے، تو اس میں فاعل اس میں ظاہر ہے یعنی ضمیر نہیں ہے، تو فاعل چاہے واحد ہے یا جمع ہے یا تثنیہ ہے، فعل واحد ہی آیا سب میں۔ جاءت امرات، جاءت امراتان، جاءت نساء، یہ مؤنث کی مثال ہے، اس میں بھی فاعل اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، تو فعل واحد ہی آیا۔ جب فعل کا فاعل کوئی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہی ہو تو پھر فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ و جمع کے لیے تثنیہ و جمع۔ اگر فاعل اس میں ضمیر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے، تو واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع۔ جیسے الولد قاما، لڑکا کھڑا ہوا، الولدان قاما، دو لڑکے کھڑے ہوئے، الاولاد قاموا، کئی لڑکے کھڑے ہوئے۔ نوٹ: قاما، قاما، قاموا، تینوں میں الگ ترتیب واحد، تثنیہ اور جمع کی ضمیریں ہیں اور یہی ان افعال کے فاعل ہیں۔ رہے الولد، الولدان اور الاولاد تو یہ سب مبتدا ہیں نہ کہ فاعل۔ فعل کی تذکیر و تانیث: افعال کی تذکیر و تانیث میں قاعدہ یہ ہے، تذکیر کا مطلب مذکر لانا اور تانیث کا مطلب ہے مؤنث لانا، تو فعل کو کب مذکر اور کب مؤنث لایا جائے گا یہ بیان فرما رہے ہیں۔ افعال کی تذکیر و تانیث میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر لایا جاتا ہے، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لانا چاہیے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں رجل کے لیے جاء فعل مذکر اور امراتن کے لیے جاءت فعل مؤنث لایا گیا ہے، مگر اسے آخری قاعدہ نہ سمجھنا چاہیے، کتاب کے دوسرے حصے میں مزید تفصیل دی جائے گی۔ تو فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر، فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا۔ اب یہ آخری قاعدہ نہیں ہے، آخری قاعدہ نہیں ہے، آخری قاعدہ نہیں تو کیسا ہی تو قاعدہ بیان کیا ہے، یہ قاعدوں کی فہرست میں گنایا ہے، تو پھر کیسا قاعدہ ہے یہ؟ آخری نہیں ہے تو اولی ہے، درمیانی ہے، کیا ہے یہ؟ کیسا قاعدہ ہے یہ؟ یا قاعدہ ہی نہیں ہے یہ؟ اگر قاعدہ ہی نہ ہے یہ تو پھر قاعدے کی فہرست میں کیوں گنایا؟ اور اگر قاعدہ تھا تو ڈھنگ سے بیان کرنا چاہیے تھا۔
جو قاعدہ ہے، اب یہ کہہ دیا کہ یہ آخری قاعدہ نہیں ہے، مزید تفصیل دوسرے حصے میں دی جائے گی۔ اب دوسرے حصے تک انتظار کریں، دیکھیں اس میں کیا آتا ہے۔ فاعل اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ فاعل اگر کسی غیر عاقل کی، غیر عاقل جس میں عقل نہیں ہے، جیسے کچھ بھی ہے، طائر جمع طیور ہے، طائر پرندہ جمع طیور، تو فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے مبتدا یا موصوف جب کسی غیر عاقل کی جمع ہوں تو خبر اور صفت عموماً واحد مؤنث ہی لائی جاتی ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ مزید تفصیل دوسرے حصے میں آئے گی تو پھر یہ کیا ضرورت تھی 8 نمبر کر کے یہ کہنے کی کہ اگر کسی عاقل کی جمع ہو فاعل تو فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا۔ اس کو نہ کر کے جو فاعل کا قاعدہ بیان کیا تھا وہی مکمل ہو جاتا۔ تو بہرحال جتنی باتیں اس میں آئیں ان پر کم اعتماد کر کے اور ہدایت النحو اور نحو میر کی باتوں پر اعتماد کر کے قاعدے یاد کر لیں، اساتذہ سے سمجھیں۔ فعلیہ سے متعلق یہ پہلی مشق ہے۔ اس مشق میں کہیں فاعل کو مفرد پیش کیا گیا ہے اور کہیں موصوف صفت سے مل کر، دو ہی طریقے سے جملہ فعلیہ پیش کیا۔ فاعل، اس میں فاعل جو ہے کہیں مفرد اور کہیں موصوف صفت سے مل کر پیش کیا گیا۔ تو جملہ فعلیہ کی مشق اردو میں ترجمہ کرو۔ اسفر الصبح، اسفرا فعل ماضی ہے، باب افعال سے، اسفرا یسفر اسفار، اس کا معنی ہے روشن ہونا۔ تو اسفر الصبح، صبح روشن ہوئی، اسفر الصبح صبح روشن ہوئی۔ اس میں فاعل مفرد ہے الصبح۔ صاح الدیک الصائح، صاح یصیح صیحةً، بانگ دینا، پکارنا۔ الدیک مرغ اور الصائح بانگ دینے والا، تو ترجمہ ہوگا بانگ دینے والے مرغ نے بانگ دی، بانگ دینے والے مرغ نے بانگ دی۔ استيقظت فاطمة الصغيرة، استيقظت، استيقظ يستيقظ استيقاظ، باب استفعال سے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے اس کا بیدار ہونا۔ تو استيقظت بیدار ہوئی، فاطمة الصغيرة چھوٹی فاطمہ، چھوٹی فاطمہ بیدار ہوئی۔ فاطمہ موصوف ہے، الصغیرۃ صفت ہے، تو موصوف صفت سے مل کر فاعل ہے یہ۔ اس میں فاطمہ غیر منصرف ہے علم اور تانیث کی وجہ سے،
تو چونکہ علم ہے اس لیے اس پہ الف لام نہیں ہے. تو چھوٹی فاطمہ بیدار ہوئی. حبت الریح الشدیدۃ. حبت، حبا یا حبو ہوا کا چلنا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. حبت چلی. الریح الشدیدۃ، الریح ہوا، الشدیدۃ سخت، سخت ہوا چلی. حبت الریح الشدیدۃ، سخت ہوا چلی. نزل المطر الغزیر. نزلہ نازل ہوئی یا پڑی. المطر بارش. الغزیر موسلا دھار. تو موسلا دھار بارش پڑی. نزلہ پڑی، موسلا دھار بارش پڑی. حفظت تلمیذ الدرس. حفظہ یحفظ. حفظاً یاد کرنا، حفاظت کرنا. حفظہ یاد کیا. التلمیذ طالب علم نے. الدرسہ سبق، طالب علم نے سبق یاد کیا. حفظہ یاد کیا. اس میں التلمیذ فاعل ہے اور الدرسہ مفعول بھی ہے. تو فاعل اس میں مفرد ہے اور مفعول بھی مفرد ہے. قطف محمود زہرة جمیلة. قطف توڑا. محمود محمود نے. زہرة جمیلة خوبصورت پھول. محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. زہرة جمیلة یہ نکرہ ہے اس لیے اس کے ترجمے میں ایک لگا دیا جائے گا. محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا. تو محمود فاعل ہے اور زہرة جمیلة یہ موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہے. شربت فاطمۃ الماء الباردہ. شربت پیا. شربہ یشربو سمع اسمعو ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. پیا. فاطمۃ فاطمہ نے. الماء الباردہ ٹھنڈا پانی. فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا. فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا. اس میں فاطمہ فاعل ہے اور الماء الباردہ یہ موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہے. اکل الولد الخبز البائت. اکل یاکلو کھانا. الولد یہ فاعل ہے اس کا. لڑکے نے کھایا. الخبز روٹی. البائت باسی. لڑکے نے باسی روٹی کھائی. اکل الولد الخبز البائت، لڑکے نے باسی روٹی کھائی. اس میں الولد فاعل ہے اور الخبز البائت یہ موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہے. اشترى محمود الصغیر قلما ثمینا. اشترى یشتری اشتراءً باب افتعال سے ہے، اس کا معنی ہے خریدنا. اشترى فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. اصل میں اشترایا تھا اجتنابا کے وزن پر،
تو یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو اشترا ہو گیا۔ اشترا محمود اور الصغیر، الصغیر محمود کی صفت ہے تو ترجمہ ہوگا چھوٹا محمود۔ محمود علم ہے اس لیے اس پر الف لام نہیں ہے، صفت پر الف لام ہے الصغیر۔ تو چھوٹے محمود نے خریدا، اشترا محمود الصغیر، چھوٹے محمود نے خریدا قلمن سمینن، یہ بھی موصوف صفت ہے، قلم قلم سمین قیمتی، ایک قیمتی قلم، چھوٹے محمود نے ایک قیمتی قلم خریدا۔ اس میں فاعل بھی موصوف صفت سے مل کر ہے محمود الصغیر، اور مفعول بھی موصوف صفت سے مل کر ہے قلمن سمینن، چھوٹے محمود نے ایک قیمتی قلم خریدا۔ صعد خالد التلمیذ ظبیا سمینا، صعد، صعد یصید صیدن معنی ہے شکار کرنا، فعل ماضی واحد مؤنث غائب مذکر غائب کا صیغہ ہے، شکار کیا۔ خالد التلمیذ یہ موصوف صفت ہے، ترجمہ ہوگا طالب علم خالد نے، طالب علم خالد نے شکار کیا۔ زبین سمینن، زبین ہرن، سمینن موٹی، ایک موٹی ہرن کا، طالب علم خالد نے ایک موٹی ہرن کا شکار کیا۔ اس میں بھی فاعل موصوف صفت سے مل کر اور مفعول بھی موصوف صفت سے مل کر ہے۔ خلق اللہ الارض والسماوات العلا، خلق پیدا فرمایا، اللہ اللہ نے، الارض زمین، والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو، اللہ نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس میں فاعل مفرد ہے اور الارض یہ مفعول بھی مفرد ہے، والسماوات العلا یہ موصوف صفت سے مل کر ہے۔ الارض اور والسماوات العلا اس کو دونوں کو مفعول بھی نہیں کہیں گے، بلکہ الارض معطوف ہے اور واو حرف عطف ہے، السماوات العلا یہ بترکیب وصفی معطوف ہے، معطوف ہے معطوف سے مل کر مفعول بھی۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ صبح روشن ہوئی، بانگ دینے والے مرغ نے بانگ دی، چھوٹی فاطمہ بیدار ہوئی، سخت ہوا چلی، موسلا دھار بارش پڑی یا نازل ہوئی، طالب علم نے سبق یاد کیا، محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا، فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا، لڑکے نے باسی روٹی کھائی۔
چھوٹے محمود نے ایک قیمتی قلم خریدا۔ طالب علم خالد نے ایک موٹی ہرن کا شکار کیا۔ اللہ نے زمین اور بلند آسمان پیدا فرمائے، یا اللہ نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اس صورت میں فرمایا کہا جائے گا، اور اگر بغیر کو لگائے ترجمہ کیا جائے تو فرمایا آئے گا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔